بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مختصر پوڈ کاسٹ میں ہم امام احمد الحسن علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ احمد الحسن کون ہیں؟ یہ سب سے پہلے مہدی ہیں، اور الامام المہدی جو 12واں امام ہیں، جن کو محمد ابن الحسن علیہ السلام کہتے ہیں، ان کی طرف سے وصی یعنی کہ وصیت کے حامل، وصیت کے اٹھانے والے اور پیغمبر ہیں۔ 12واں امام کی طرف سے پیغمبر ہیں، اور احمد الحسن کا نام مذکور ہے اس وصیت میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری رات لکھوائی تھی۔ ان کا نسب کیا ہے؟ وہ ہے احمد ابن اسماعیل ابن صالح ابن حسین ابن سلمان ابن الامام محمد ابن الامام الحسن ابن الامام علی ابن الامام محمد ابن الامام علی ابن الامام موسیٰ ابن الامام جعفر ابن الامام محمد ابن الامام علی ابن الامام الحسین ابن الامام علی ابن ابی طالب علیہم الصلوات والسلام، یعنی کہ ان کے آباء و اجداد سے جن کا نام ہے سلمان، سید سلمان، وہ 12واں امام محمد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو سلمان امام محمد جو 12واں امام ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور سلمان کے بیٹے ہیں حسین، ان کے بیٹے تھے صالح، ان کے بیٹے تھے اسماعیل، اور ان کے بیٹے ہیں احمد الحسن۔ امام احمد الحسن کا شجرہ نسب ملتا ہے ان کے ویب سائٹ پہ۔ اگر آپ almahdiyoon.org پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو ان کا شجرہ نسب مل جائے گا۔ یہ بصرہ رہا کرتے تھے، جو ایک شہر ہے جنوب عراق میں، عراق کے جنوب میں، اور انہوں نے سول انجینئرنگ میں ایک ڈگری حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد نجف الاشرف چلے گئے، وہاں پہ کچھ عرصہ رہے ہیں، اور دین تعلیم کے حلقوں میں انہوں نے حصہ لینا شروع کیا۔ وہاں پہ جو حوزہ تھا نجف میں، حوزہ علمیہ، اس میں انہوں نے داخلہ لیا، اور اس میں داخلہ لینے کے بعد انہوں نے اشکال اٹھانا شروع کیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تعلیم دے رہے ہیں آپ لوگ، اس میں اور جو اصلی دین ہے اس میں بہت خلل ہے، بہت فرق ہے، کہ آپ لوگ عربی زبان سیکھتے ہیں، آپ لوگ منطق سیکھتے ہیں، آپ لوگ فلسفہ سیکھتے ہیں، آپ لوگ اصول الفقہ سیکھتے ہیں، علم الکلام سیکھتے ہیں یعنی کہ عقائد، اور فقہ سیکھتے ہیں یعنی کہ شریعت کے احکام، لیکن آپ لوگ قرآن کریم اور سنت، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار سے نہیں سیکھتے۔ تو اس لیے آپ لوگ اخلاق الہیہ نہیں سکھاتے، نہ سیکھتے یہاں پہ، جسے بندہ مومن اپنی زندگی میں اپنا سکتا ہے۔ تو آپ لوگ پھر دین نہیں سکھا رہے ہیں۔ تو اس لیے پھر حوزہ علمیہ سے ہٹ کے پھر اپنے گھر میں چلے گئے، اور خود ہی بغیر کسی کی مدد کے انہوں نے دین کے جو علوم تھے انہوں نے لے لیے، انہوں نے خود ہی اسٹڈی کیے، اور یہ سارا ہوا امام محمد کے ان سے ملاقات کے بعد۔ اور اس کے بعد جب اپنے گھر میں ہٹ کے ایک طرف چلے گئے اور حوزہ علمیہ کو چھوڑ دیا، تو حوزہ علمیہ کے بہت سارے طلبہ اور اساتذہ کو خواب آنا شروع ہوئے، ان کے بارے میں بہت سارے خواب آنا شروع ہوئے کہ ان کے ہاں جا کے ان کے ہاتھ بیعت ہو جاؤ۔ اور یہ جو واقعات ہیں
یہ ان کے بیانوں میں موجود ہیں، بہت سارے انہوں نے بیان ایشو کیے ہیں، انہوں نے بیان دیے ہیں، اور کتابیں اب تک بے شمار لکھی ہیں انہوں نے، اور بے شمار لوگوں نے ان کے بارے میں خواب دیکھے ہیں، ان کی سچائی کے بارے میں خواب دیکھے ہیں، اور یہ خواب جبریل علیہ السلام کی پکار ہے جو کہ مہدی کا اعلان کرے گا، اور بے شمار روایات اس طرح موجود ہیں جو کہ وضاحت کرتی ہیں کہ آسمان سے پکار آئے گی جبریل کے بتانے کے لیے کہ یہی مہدی ہے۔ تو یہ چیز واقع ہو چکی ہے، لوگوں کو خواب آئے ہیں، لوگوں کو تصدیق ملی ہے جبریل علیہ السلام کی طرف سے خوابوں کے ذریعے۔ تو امام احمد الحسن 12واں امام کے بعد جو 12 مہدی آئیں گے ان میں سے سب سے پہلے مہدی ہیں، اور ان کی کتابیں اب تک تقریباً 40 کتابیں چھپی ہیں، ان میں سے آج کل عقائد الاسلام ایک کتاب ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے پوڈ کاسٹ کے ذریعہ ترجمہ کر کے پیش کر رہے ہیں۔ ایک اور بہت اہم کتاب نکلی ہے جس کا نام ہے وہم الالحاد، ایتھیزم ڈیلوژن، جو کہ الحاد یعنی کہ دہریت کا جواب دے رہی ہے اور منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ اور امام احمد حسن کی کتابیں، ان کے مواعظ، ان کے بیانات، ان کے دفتر جو کہ النجف الاشرف میں موجود ہے، اس کے ذریعے ہمیں وہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی آپ کے سامنے پوڈ کاسٹ پیش کریں گے ان کے حیات مبارکہ کے بارے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔